آج ایسی جگہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی. اوئے ہوئے خیال میں ادھر مسئلہ بہت زیادہ ہوا ہے. ہیلی کاپٹر آیا تھا, ابھی اڑ رہے دیکھو پل کے اوپر سے. میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. تقریباً ابھی اڑ گیا ہے ہیلی کاپٹر. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, آدھا گھنٹہ ہو گیا انتظار کر کے. لوگ اس جگہ کو دیکھ کے آپ کے تو ہوش بھی اڑ جائیں گے کہ ہم 37 منٹ بتا رہا تھا, ابھی 35 بتا رہے. ہو سکتے ہے تھوڑا وقفہ رہتا ہے تو کبھی نہیں. ابھی بھی جام پہ کھڑے ہیں, اشارہ دیکھتے ہیں ابھی کتنے منٹ میں ہم پہنچیں گے. لوکیشن میں بتا رہے 32 منٹ اور ہم لوگ تقریباً پہنچیں گے 40-45 منٹ پہ, کیونکہ رش زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ لوکیشن بھی رک جاتا ہے. 8 سال سعودی میں مجھے ہو گئے. 8 سالوں میں پہلی بار جا رہا ہوں اس جگہ پہ. یہ ریاض سے تقریباً 30 کلومیٹر دوری پہ ہے یہ راستہ, جدھر ابھی میں پہنچ گیا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ شہر ہے, چھوٹا سا ادھر آگے. اور یہ اس سائڈ میں دیکھ سکتے ہو پورا جنگل. اس سائڈ میں خیمے لگے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھا ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو. سعودی لوگ ایسی جگہوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے. تو اس سائڈ میں سارے بکریاں بھیڑ بکریاں خیمے شیمے لگے ہوئے ہیں اس سائڈ میں. تو یہ لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں. اگر جنگل میں جگہ مل جائے ان لوگوں کو تو بہت ہی ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. ادھر اس سائڈ میں دیکھ سکتے ہو سارے گھاس والے ہیں, ڈنا وغیرہ ادھر رکتے ہیں, آگے گھاس بیچتے ہیں. دنیا کے پورے ٹریلے ادھر ہی رکے ہوئے ہیں. دیکھو رات کو یہ لوگ سفر کرتے ہیں, دن کو ادھر ممنوع ہوتا ہے اس روڈ پہ نکلنا ہے ٹریلے کا. بیچارے پٹھان لوگ ہیں ادھر پڑے ہوئے ہیں, بس رات کو جانے کا تیاری کر رہے ہیں. تو اس سائڈ میں دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کیسا گاؤں ہے, پیارا بہت اچھا گاؤں ہے یہ والا. تو اس کی جو مین لوکیشن ہے وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, انشاءاللہ وہاں تک بھی پہنچیں گے. اس سائڈ میں جو بھی ڈرائیور رہتا ہے, جو بھی اعمال ادھر کے رہتے ہیں, بہت ہی خوش ہیں ماشاءاللہ. میں نے 2-3 بندے سے بات کیا, بولتے ہیں یار بہت خوش ہیں الحمدللہ. ادھر گاؤں کا ماحول ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. ادھر بھی چھوٹا سا جنگل ہے. یہ کم سعودی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جب شہر سے بندہ آتا ہے خاص کر اس کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ جگہ کی ویو. مثلا جنگل وغیرہ ہوتا ہے. تو ادھر گھر بہت تھوڑے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے تھوڑی تھوڑی, لیکن اتنا زیادہ آبادی ابھی تک نہیں ہے. اصل میں مین جو ہمارا لوکیشن ہے اس گھر پہ ہم لوگ آئے ہیں ڈپٹی پہ. انشاءاللہ سیدھا چلتے ہیں پھر مین مدے پہ جو میں نے شروعات میں آپ کو بولا تھا. فون لگا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ادھر. تو دیکھتے ہیں فون اٹھاتے ہیں کہ نہیں. فون تو کسی نے اٹھایا نہیں. بیل بجاتے ہیں, بیل بھی صحیح ہے کہ خراب ہے. دیکھنے کو تو یہ گھر بہت پرانا لگتا ہے, لیکن اس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں بدو وغیرہ جو سامان لے کے سامان بیچتے رہتے ہیں. دن پہلے ادھر میں آیا تھا, ایک صحن تھا وہ جو چھوٹا ڈونگا نہیں ہوتا ہے, وہ میں رکھ کے ادھر گیا تھا. تو ہو سکتا ہے میرا چاکلیٹ ریڈی ہے, اس لیے میرے کفیل نے بولا جا کے ابھی لے کے آؤ. ادھر سورج سامنے ہے اس لیے صاف نہیں دکھائی دے رہا, لیکن اس سائڈ میں جاؤں گا تو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا. میرے بڈھے کا فون آ گیا, دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. ہیلو ایوہ بابا وصلت هذا البيت. خلاص اوکے خلاص بہت ہے. تیرے کو بڈھی نے بھیجا ہے تو اس کو فون کیا کرو, اگر میرا کام ہے تو مجھے فون کیا کرو. ابھی جیسا بھی ہے وہ بولتے ہیں, میں اس کو بولتا ہوں. تو میں نے خلی والے کیا بولے گا ابھی, لیکن اس کی بات بھی صحیح ہے. اس کو پتہ نہیں ہے میں ادھر آیا ہوں, تو میری غلطی ہے. میں نے بڈھا کو فون لگا دیا, بڈھی کو نہیں لگایا. یہ جو ہمارا سامان تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. یہ لڈو وغیرہ بنے ہوئے ہیں, بہت ہی ماشاءاللہ پیارے طریقے سے سجایا گیا ہے اس کو. یہ سجا کے ہو سکتا ہے رات کو ہماری کوئی پارٹی ہے, کوئی اس طرح میں تقریباً جانے کی تیاری کرتے ہیں یہ لوگ. جب اس طرح میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو ایسے لڈو بنائے جاتے ہیں. اب ہمارا واپسی کا تیاری ہو چکا ہے, سامان پورا مل گیا. جیسے کہ میں نے بولا یہ دن کو انتظار کرتے ہیں, رات کو یہ لوگ سفر کرتے ہیں. دیکھو اس سائڈ میں بھی ٹرک ہیں, اس سائڈ میں بھی ٹرک ہیں. یہ بیچارہ دن بھر انتظار کرتے ہیں, گاڑیوں میں سوئے ہوئے ہیں اس وقت. گاڑی سب اسٹارٹ ہے تو اس وقت سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. لین میں لگ کے روڈ کے کنارے پہ جاتے ہیں. جب مغرب کے بعد ان لوگوں کا سفر جو ہے نا طے ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں نے گسیم جانا ہے, اگر آپ لوگوں نے جدھر بھی جانا ہے, یعنی مثلا یہ رات کو سفر کرتے ہیں, دن کو ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں. پورا ادھر اڈا لگا ہوا ہے. اس سائڈ میں پورا جنگل ہے ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا ویو ہے یار. ایسی جگہ خاص کر مجھے بہت ہی پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اصل میں جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے. ہمارے شہر میں بھی اتنا سہولت نہیں ہے جیسے کہ ان لوگوں کے جنگل میں اتنا سہولت ہے. بھی آگے جا کے روڈ جب ڈبل ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے خوبصورت طریقے سے روڈ کو بنایا گیا. اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو پورا جنگل ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے, کوئی وغیرہ ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس سائڈ میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور اس سائڈ میں بھی جنگل ہے, بکریاں رکھی ہوئی ہیں. لیکن اس جنگل کا جو روڈ میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں نا,
तुम लोग यही बोलोगे कि भाई हमारे शहर में भी इतना रोड का सहूलत नहीं है जो इस जंगल में सहूलत यानी ज्यादा है। पीछे हालांकि मेरे गाड़ियां भी देख सकते हो, कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, कोई आसपास गाड़ी भी नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे रोड बनाए गए हैं। इस साइड में आने का रोड अलग है, जाने का अलग है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे से शुरुआत करके आ रहे हैं। इस साइड से बना दिया, अभी जिधर से मैं आ रहा हूँ इस साइड में बाकी है, साइड भी बन रहे आराम आराम से। तो आप लोगों ने देखना है और कमेंट में बताना है कि भाई किसके शहर में ऐसा रोड मौजूद है कि मुझे बोल दे कि शहर में, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में तो है नहीं मुझे पता है, तो किसके शहर में ऐसा रोड मौजूद है, ऐसा सहूलत मौजूद है, तो वो कमेंट में लाजमी अपना राय का इजहार करें। मैं भी मानूंगा कि हाँ भाई तुम्हारे शहर में वाकया ऐसा सिस्टम है। ठीक है मेरे भाई, इधर से रोड शुरू हो चुका है। आप इस साइड में बूटियां वगैरह भी देख सकते हो कैसे खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं। मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ इसलिए कि थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, तो दिख नहीं रहे पहले तो। ये इधर से शुरुआत हो चुकी है, ये देखो कैसे साइडों में बूटी लगा हुआ है और रोड को आप देख सकते हो कैसा प्यारा माशाल्लाह रोड बना हुआ है। जो आगे दवेरे बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि ये जंगल है, इधर ना कोई वसंती है, ना कोई घर है, ना कोई आबादी है, फिर भी ऐसा यानी रोड बना देते हैं। सबसे पहले ये रोड का काम करते हैं। ये खजूर देख सकते हो, तुम बोलोगे कि ये खजूर है, लेकिन ये खजूर नहीं है। इसके ऊपर वो टावर लगा हुआ है, वो टावर क्या बोलते हैं उसको, कोई सिग्नल देने वाला, जैज का या टेलनार का जैसे हमारे खंबे होते हैं, तो वही बिजली बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए काम आता है। ये दवेरा है, छोटा सा दवेरा। कैसे इस दवेरे को सजाया गया है एक दरख्त को लगा के, कितना ही प्यारा व्यू यानी आता है। सबसे बढ़िया मुझे ये रोड लगता है। ये रोड को आप देखो कितना ही माशाल्लाह खूबसूरत है, और इस रोड पे कोई गाड़ी भी नहीं है। आप देख सकते हो कब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई कट भी नहीं है वीडियो के अंदर। अगर कट है भी सही तो आप लोग देखो कोई गाड़ी आसपास आपको नज़र नहीं आएगी। इस साइड में आप लोग देखोगे तो पूरा जंगल है और उसके अंदर जो है ना बल्दिया का सामान रखा हुआ है जो रोड ब्लॉक करने के काम आते हैं। तो ऐसा सहूलत अगर हमारे मुल्क में हो, शहर में हो, गांव में हो, तो हमें तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहली गाड़ी है जो मेरे से करासन लेके गई है, ना पीछे गाड़ी है ना आगे गाड़ी है। अभी इस रोड पे बहुत ही माशाल्लाह अच्छा क्वालिटी है। इधर इस साइड में देखो कैसे बूटियाँ लगी हुई है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई इन लोगों का, इस हुकूमत का सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी यही लगती है कि अपने अवाम का यानी ये ख्याल रखते हैं, रोड की सहूलियत सबसे पहले देते हैं ये लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा है तो लाजमी कमेंट करके बताना कौन सी जगह आपको पसंद आई है, ये भी लाजमी बताना। और देखो कितना बड़ा रोड है, इसमें भी इतना आबादी नहीं है लेकिन फिर भी कैसे डबल रोड। अच्छा, इन लोगों का एक चीज़ मुझे पसंद आता है, जिधर भी रोड बनाते हैं, अगर ये लोग जंगल में बना रहे हैं, ये लोग कोई शहर में बना रहे हैं, तो डबल रोड ही बनाते हैं, आने जाने का बनाते हैं। ये नहीं है कि एक साइड में बना दिया हो गया। ये पूरा जंगल है, आप इस जंगल को देखो, रेगिस्तान लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस जंगल के अंदर ना 2 साल इस हुकूमत को लगेगा। 2 साल के बाद अगर इन लोगों ने ये रोड, मेन रोड इधर से निकाल दिया तो मान लो ये शहर बनने वाला है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग शहर बनाने वाले। इस साइड में शहर बन के तैयार हो गया, इधर तो छोटा सा शहर बना हुआ है, गाँव की साइड है। इस साइड में तो थोड़ा सा यानी जगह बना हुआ है, लेकिन इधर वो बिजली का कारखाना है। पूरे सऊदी का पता नहीं है, लेकिन रियाज का बिजली इधर बनता है। तो ये जंगल भी 2 साल के बाद मेरे ख्याल में शहर बनने वाला है इंशाल्लाह। देखने वाले इसको देखेंगे, लेकिन मेरे को जितना अंदाज़ा हो रहा है इतना बड़ा मेन रोड बना दिया तो इसको शहर ही बनाने वाले हैं। ये 100 वाला रोड है, इस पे 100 पे कैमरा लगा हुआ है। अगर 100 से आप ऊपर चलाते हो गाड़ी तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जो दूसरा रोड है मेन रोड, वो 120 का है। यार इतने तक अगर मेरी वीडियो को देख लेते हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक वाला बटन भी लाजमी दबा के जाओ। फिर से इधर रश लगा हुआ है, पता नहीं इधर तो कन्फर्म है कि चेकिंग हो रहा है क्योंकि छोटा रोड है। बड़े रोड पे थोड़ा ख़तरा रहता है, लेकिन इधर जो है ना मेरे ख्याल में चेकिंग चल रहा है। शुरता का गाड़ी भी आगे खड़ा हुआ है, तो इधर क्योंकि इतना स्पीड भी नहीं है, हादसा भी इतना ज़्यादा नहीं होते। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे कोई हादसा ना हुआ हो
اور چیکنگ ہو وہی بہتر ہے. گاڑی ادھر سے جا رہی ہے، دیکھو ادھر وہ نیچے اتر گئی ہے، نیچے اتر کے ایسے چلے گئی ہے آگے، لیکن آگے چھوڑتا کھڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. اس سائڈ میں دیکھ سکتے ہو، یہ جو بورڈ ہے یہ القصیم روڈ جاتا ہے اور نیچے والا ریاض میں جاتا ہے. ریاض میں داخل ہونا ہے، آگے والا القصیم جا رہا ہے. ساری گاڑیاں ادھر سے جا رہی ہیں، لیکن آگے چھوڑتا کھڑا ہوا ہے تو ان کو گرامہ لازمی دینا پڑے گا. یار پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا انتظار کر کے تھک گئے ہیں، کوئی جام ہی نہیں کھل رہا ہے. اگر کوئی چیکنگ ہوتا تو ایک گاڑی تو آگے جاتا، لیکن ایک گاڑی بھی آگے نہیں جا رہی، پوری کی پوری ادھر ہی رکی ہوئی ہیں. روڈ پورا بلا کے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. اگر ادھر سے گاڑی کوئی نکلتی ہے تو ادھر وہ سامنے روڈ ہے یہ والا، یہ روڈ میں دکھ جاتی ہے کہ ادھر سے گاڑی نکل گئی ہے، یعنی یہ سب رائٹ جا رہے ہیں نا، ریاض میں داخل ہو رہے ہیں. تو ابھی تک ادھر سے کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آئی، اس لیے یہ بھی بلاک ہو کے رکا ہے. تو تقریباً 35 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں، 35 منٹ سے ہم لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ دیکھو گاڑیاں جا رہی ہے، یہ کوئی خطرے والی گاڑیاں ہیں، میرے خیال میں کوئی چھوٹا وغیرہ کی ایمبولینس بھی ایسی ہوتی ہے نا ادھر، میرے خیال میں کوئی مشکل ہے. یہ گاڑی دیکھو یہ نیچے سے جا رہی ہے، روڈ کے نیچے سے. یار اللہ خیر کرے، دوبارہ حادثہ نہ ہو. ایک گاڑی جا تو رہی ہے لیکن پتہ نہیں ہے یار کیوں رک گئے ہیں. اللہ کے بندے 55 منٹ مجھے ہو گیا ادھر، 55. میرے خیال میں تھوڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، 1-2 ایسے جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی جام ادھر ہے. ہم لوگوں نے ایک قدم بھی ابھی تک آگے نہیں بڑھایا. 56 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں ابھی تک. نیچے سے گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ بھی جا کے آگے رک رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نکل رہی ہیں، یہ بھی رک رہی ہیں آگے. 2 بار تو میرے کفیل کا فون آ چکا ہے، بھائی کدھر ہو، اتنا ٹائم لگا رہے ہو. میں نے بولا کیا کروں یار، تصویریں بھیجیے ادھر اتر کے. میں نے بولا روڈ جام ہے پورا، ادھر ہی رکا ہوا ہے، تو کیا کریں یار، وہ مجبوری ہے. 2 بار فون آ چکا ہے، 2 بار میں نے تصویریں بھیج دی، وہیں کے وہیں کھڑا ہوں. میں نے بولا الحمدللہ تھوڑا سا حل گیا ہے. گھنٹہ پورا ہو گیا، گھنٹے سے 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا حل ہے، پھر رک رہے ہیں. ابھی تو ٹریلا بھی ادھر سے جا رہے. واہ واہ واہ، ہم سے بھی اس کو زیادہ جلتی ہے رے بابا. تو نیچے سے بھی نہیں جا سکتے، ادھر اینگل لگا ہوا ہے یہ روڈ کے سائڈ میں. پیچھے سے اینگل نہیں تھا، ابھی آگے اینگل لگ چکا ہے، تو ابھی ہم لوگ ادھر سے بھی نہیں جا سکتے، پھنس گئے ہیں. لوگ گاڑیوں سے اتر کے آگے پیدل جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار. 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکے ہیں. الحمدللہ تھوڑا سا کھلا ہے، لیکن ایک گاڑی گئی ہے اس کے بعد بند. میرے خیال میں ادھر مسئلہ بہت زیادہ ہوا ہے. ہیلی کاپٹر آیا تھا، ابھی اڑ رہا ہے، دیکھو پل کے اوپر سے. میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، تقریباً ابھی اڑ گیا ہے ہیلی کاپٹر. سائڈ میں اگر دیکھو گے تو ایمبولینس کی گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، تو چھوڑتے والی گاڑیاں بھی ہیں. میرے خیال میں بہت ہی پریشانی کی بات ہوئی. یہ پانی والا جو ٹینکر ہوتا ہے وہ جا رہے، آگ بجھانے والا یہ بھی 2 جا رہے ہیں. میرے خیال میں ادھر بھی کوئی حادثہ ہوا ہے، تقریباً مجھے ایسے لگتا ہے. ابھی راستہ کھل گیا ہے، الحمدللہ 1 گھنٹہ 40 منٹ رکنے کے بعد آ کے راستہ کھلا ہے. کہ ادھر مجھے کچھ بھی دکھائی ایسے نہیں دیا کہ کوئی گاڑی لگی ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو. پتہ نہیں کیوں جام لگا ہے. ہیلی کاپٹر بھی ادھر سے اٹھا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. گاڑی ماڑی بھی کوئی بھی نہیں لگا ہوا ادھر. اس سائڈ میں اگر کوئی آگے والے سائڈ میں لگا تھا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس سائڈ میں کچھ بھی نہیں تھا. پوری زندگی میں اتنا خوف مجھے نہیں آیا تھا جتنا آج مجھے خوف ہوا ہے. بھائی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو، جب ہیلی کاپٹر اتر جاتا ہے نا تو ادھر سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہیلی کاپٹر ادھر اتارا گیا ہے، ادھر بھی حادثہ ہوا تھا، اور پہلے جب میں آ رہا تھا تو ادھر بھی ایک حادثہ ہوا تھا. اللہ معاف کرے یار، میرا دل تو بہت اداس ہو گیا ہے، بہت زیادہ اداس ہو گیا ہے. آج جتنی میرے اندر خوشی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. ابھی بھی اسی جگہ پہ ابھی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں چھوڑتے والی، جہاں پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ادھر اس وقت بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایمبولینس وغیرہ سب ادھر کھڑی ہیں. گاڑی چھوڑتے والے پورے ادھر کھڑے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئے، گاڑیاں نہیں اٹھائی ہیں ادھر سے. کتنے چھوڑتے والے کھڑے ہیں اور کتنا ہی گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ تو 120 والا روڈ ہے بھائی، ادھر تو عیاشی سے آپ لوگ جا سکتے ہو، لیکن جب ادھر حادثات ہوتے ہیں تو پھر بہت ہی دل ڈر جاتا ہے. آج ڈر کے مارے میں دوسرے روڈ پہ جا رہا ہوں، کیونکہ یہ والا روڈ جو پہلا روڈ ہے وہ 120 والا ہے، یہ 100 والا ہے، اور تیسرا روڈ جو ہے نا وہ
تو ٹرالے کے لیے ہوتا ہے، اگر اس پہ جاتے ہو تو اس پہ جرمانہ ہے، چھوٹی گاڑی نہیں جا سکتی. تو اس لیے آج میں نے سنٹر پکڑا ہوا ہے، نہیں تو 120 پہ جاتا ہوں. آج حادثات دیکھ کے میرے دل میں بہت ہی خوف آ گیا ہے. ایک تو میں ویڈیو بناتے ہوئے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دھیان ادھر جائے گا تو پھر سارا کام گڑبڑ ہو جائے گا.